میں نے عرض کیا دین دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقیدہ اور نمبر دو عمل۔ اب توجہ کرنا، اب عقیدہ اور عمل اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ ہم سب پڑھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ، کم از کم گنتی تو ہم سب کو آتی ہے، 1 2 3 4 5 6 گنتی ہم کو آتی ہے نا۔ اب میں گنتی میں مثال پیش کروں گا۔ گنتی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک اعداد، یعنی 1 2 3 4 5 یہ اعداد ہیں، نمبر 2 0 صفر۔ اب صفر جو ہے گنتی بنتی ہے اس سے ہے، 10 20 50 100 لاکھ 2 لاکھ اس سے بنتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، مثال عرض کرنے لگا ہوں عقیدہ کی اور عمل کی۔ عقیدہ کی مثال، نمبر 1 عقیدہ کی مثال جو ہے وہ بمنزل عدد کے ہے، بمنزل عدد کے ہے۔ عمل کی مثال جو بمنزل صفر کے ہے۔ اب توجہ کرنا، جو توجہ نہیں کرے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اپنا بھائی شام صاحب آگے آ جائے۔ عقیدہ کی مثال بمنزل عدد کے ہے اور عمل کی مثال بمنزل صفر کے ہے۔ اب توجہ کرنا، عدد اگر ایک بھی ہو، پہلا فرق، عدد اگر ایک بھی ہو، مثلا 1 لکھا ہوا 1، اس کی قیمت ہے۔ اگر عدد نہ ہو، اکیلا 0 0 0 0 0 آپ لاکھ مرتبہ بھی لکھ دے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ عدد ایک بھی ہو، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 اکائی اس میں کہہ رہا ہوں، اس کی قیمت ہے۔ لیکن 0 اگر تعداد میں جتنے چاہے ہو جائیں، اگر ان کے ساتھ عدد 1 2 3 4 نہیں ہے تو پھر 0 کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر عقیدہ ہے تو عمل قبول ہے، اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک آدمی ہے بڑے اچھے کام کرتا ہے، اس طرح کہ آج کل ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے، عیسائی انہوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے رفائی کام کر رہے ہیں، اسپتال بنوا رہے ہیں، پل بنوا رہے ہیں، اسکول بنوا رہے ہیں، کالج بنوا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے جنت؟ بھائی ان کے پاس عمل تو ہے لیکن عقیدہ نہیں ہے۔ جب عقیدہ نہیں ہے، محض عمل ہے، تو عقیدے کے بغیر عمل قبول نہیں ہے، آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ سمجھ آئی بات؟ میں نے عرض کیا عدد کی مثال، اپنا عدد جو ہے یہ بمنزل، ہاں جی یہ عقیدہ بمنزل عدد کی ہے۔ عدد اگر اکیلا بھی ہو تو اس کی قیمت ہے، لیکن اگر 0 کئی بھی ہوں 1 کے بغیر تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک فرق سمجھ میں آ گیا۔ نمبر 2 دوسرا فرق توجہ کرنا، جہاں وائٹ بورڈ ہوتا ہے نا، میں نے اصل میں ایک دوست کو کہا تھا، میں نے کہا اگر پروجیکٹر ہمیں مل جائے تو ہم پروجیکٹر سے سمجھائیں۔ یہ جو ورک شاپ پہ ہوتی ہے نا جی، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، کوئی بھی اہم معاملہ جو ہے تو پروجیکٹر کی مدد سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں دستیاب ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آئندہ اس کا اہتمام کریں گے۔ اب سمجھیں دوسرا فرق، عدد اور 0، اس کی بات چل رہی تھی، عدد اور 0۔ اگر اکیلا عدد ہے، اکیلا 0 نہیں ہے، ہم نے 0 لگا دیا، مثلا ہم نے 1 لکھا، اس کے ساتھ 0 لگا دیا، اب 1 کی قیمت بڑھی کہ نہیں؟ بڑھی۔ عقیدہ کے ساتھ عمل شامل ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ اب سمجھنا، اچھا اگر اکیلا 0 تھا، اکیلا، ہاں جی، ہم نے اس کی بائیں جانب 1 لگا دیا، اب پہلے 0 کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ہم نے 1 کا عدد لگایا تو اس کی قیمت بن گئی، اس کی قیمت بن گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی دیکھو، ایک طرف عدد ہے اور دوسری طرف 0 ہے، اگر عدد ہے اس کے ساتھ 0 لگائیں تو عدد کی قیمت بڑھتی ہے، اور 0 کے ساتھ عدد لگائیں تو اس سے اس کی قیمت بنتی ہے، اس سے اس کی قیمت چکرا تو نہیں گئے، اس سے اس کی قیمت دیکھو 2 0 لکھے ہوئے تھے، ہم نے بائیں جانب 1 لکھ دیا تو 100 بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ قیمت بن گئی 0 کی۔ اگر 1 نہ ہوتا تو قیمت نہ بنتی۔ 2 فرق سب میں آ گئے۔ تیسرا فرق، اب یہی بات، تیسرا فرق عدد میں اور 0 میں، عقیدے میں اور عمل میں، توجہ کرنا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اب ایک ہے عدد، ہم نے 0
اس کی دائیں جانب لگانے کی بجائے بائیں جانب لگا دی ہے، 1 لگایا، 2 لگایا، 3 لگایا، 4 لگایا، 100 بھی لگا دیں، اس زیرو کی کوئی وقت نہیں ہے. کیوں؟ اپنے مقام سے ہٹا ہوا ہے. اپنے مقام سے زیرو کہاں آتا ہے؟ عدد کی دائیں جانب. اگر ہم نے عدد کی بائیں جانب زیرو لگایا، 1 2 3 4 تک 100 لاکھ زیرو لگا دیے، تو پھر وہ کیا رہے گا؟ 1. پھر بھی کیا رہے گا؟ 1. تو زیرو اگر اپنے مقام سے ہٹ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہی زیرو جو 2 تھے اور اس طرف 1 لگا تھا 100 تھا، وہی زیرو 2 اٹھا کر ہم نے اس کی بائیں جانب 1 کے لگا دیے، تو اب اس کی کوئی حیثیت تو زیرو کی نہیں رہی. یہی مثال ہے بدعت کی، یہی مثال ہے بدعت کی کہ بدعت اپنے مقام سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور سنت وہ ہوتا ہے جو اپنے مقام پر ہو. اب اگر بدعت ہے، بدعت ہاں جی اپنے مقام سے ہٹ گئی ہے تو اس پہ کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے. توجہ کرنا، جنازے کے بعد دعا مثال دیتا ہوں. جنازے کے بعد دعا ہے، جنازے کے بعد اعلان ہوتا ہے جی سب لوگ جنازے کے بعد دعا مانگ کے جائیں. حالانکہ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں نہ قرآن میں کوئی اشارہ اور نہ حدیث میں اور نہ فقہاء کرام اس کے قائل ہیں، اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے فقہاء نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہماری مشترکہ کتابیں ہیں جی جنازے کے بعد دعا کے لیے کھڑا نہ ہو منع کیا ہوا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ خواجہ سعید صاحب نے پڑھایا، اور آج بھی زبدۃ المقامات میرے پاس پڑھی ہے، اور جنازے کے بعد دعا نہ کروائی. وجہ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے. تو دیکھو جنازے کی ایک دعا ہے جو جنازے کے بعد جنازہ گاہ میں کی جاتی ہے، ایک دعا ہے جو قبر پر کی جاتی ہے. قبر پر دعا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جنازے پر دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. اب یہی دعا جو قبر پر تھی جنازہ گاہ میں آ گئی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زیرو کو دائیں جانب سے ہٹا کر ہم نے بائیں جانب رکھ دیا ہے، یہ بدعت بن گیا ہے. اس کا سننے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ثواب سے بھی کوئی تعلق نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اور چوتھی اسی مثال سے میں ایک چوتھی بات سمجھاتا ہوں. سنت اگر تھوڑی بھی ہو، تھوڑی کا مطلب مقدار میں تھوڑی، عمل میں تھوڑی، ہاں جی اس کی قیمت ہے. بدعت جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی اتنا نقصان ہے. اب تو جو کرنا عدد ہے، ہم نے 1 لکھا عدد، اور اس کے بائیں سائڈ پہ زیرو لگاتے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6. اس کا کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں، وہ 1 ہی رہا. تو 1 اکیلا ہو تو اس کی قیمت ہے، 2 ہو تو اس کی قیمت ہے، ہاں جی. لیکن زیرو ادھر کتنے ہیں ان کی قیمت نہیں ہے. اب تو جو کرنا، تو اگر عمل سنت کے مطابق ہے اور تھوڑا ہے اس کی قیمت ہے. جس طرح کہ 1 ہے تعداد میں تھوڑا ہے، گنتی میں تھوڑا ہے، 2 ہے گنتی میں تھوڑا ہے، اس کی قیمت ہے. لیکن اب دیکھو دوسری طرف 0 0 0 جب آدمی لکھتا جائے گا تو یہ نقصان ہی نقصان ہے. وقت کا ضیاع، کاغذ کا ضیاع، سیاہی کا ضیاع، ضیاع ہی ضیاع ہے. اب ایک آدمی ہے، توجہ کرنا، سورج کے زوال کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے. زوال ہو جائے تو اس کے بعد نماز جائز ہو جاتی ہے. زوال دوپہر کا وقت جب سورج عین سر پہ آیا، نصف النہار ہے، اس کے بعد جب سورج ڈھلتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں. اب یہ زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ایک آدمی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی. اچھا، ایک طرف یہ بندہ ہے، دوسری طرف ایک بندہ ہے کہ سورج ابھی جو ہے زوال ہو رہا تھا، عین زوال کا وقت تھا. اس مکروہ وقت کے اندر اس نے 2 کی بجائے زیادہ رکھتے پڑھی، 4 پڑھی، 6 پڑھی، ہمت کر جتنی بھی بیچارے نے پڑھ سکے پڑھی. اب دیکھیں ایک آدمی اس نے زوال کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، یہ 2 رکعتوں کی قیمت ہے اور اس کا اجر اور ثواب ہے. اور اس نے زوال کے وقت جو کہ منع کا وقت تھا، ہاں جی رکعتیں پڑھی، 2 کی بجائے 4 پڑھی، 6 پڑھی. اس کو ثواب بھی کوئی نہیں، بلکہ اگر ثواب سمجھ کے پڑھے گا تو بہت بڑا گناہ ہے. معلوم ہوا کہ سنت اگر تعداد کے اعتبار سے اپنا مقدار کے اعتبار سے تھوڑی بھی ہو تو اس کی قیمت ہے. لیکن اگر سنت نہ ہو، اپنے مقام سے ہٹا ہوا وہ عمل جو ہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں. جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی نقصان ہے، اتنا ہی گناہ ہے، اور اتنا ہی زیادہ اللہ پاک کو بندہ ناپسندیدہ ہوگا. سمجھ آ گئی؟